یہ سیکیورٹی معاہدے اور جو سارا فریم ورک اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اندر جو انٹرنل پیس ہے پاکستان کا، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت آزاد کشمیر کے انتخابات، اس کے بعد جو پولیٹیکل انریسٹ ہے اور کیوس ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے؟ یہ دونوں چیلنجز جی انٹرنیشنل دنیا میں جو ہو رہا ہے اور جو ہماری اندرونی دنیا میں ہو رہا ہے، یہ دونوں بڑے آپس میں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اور بڑا اس کا اثر دونوں کا ایک دوسرے پہ ہو سکتا ہے۔ جہاں تک انٹرنیشنل دنیا میں جو آپ دیکھ رہی ہیں اس وقت، حال یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز بالکل بیکار ہو گیا ہے۔ اس وقت ہر ملک جو ہے وہ اپنی اپنی دفاع خود ہی کر رہا ہے اپنے اپنے قانون کے مطابق۔ جہاں تک امریکہ اور ایران کا تعلق ہے، آپ کو بڑا میرے سے بہتر پتہ ہے آسما، کہ جب ایک طاقتور ایک کمزور سے لڑے تو اگر طاقتور اس کو زمین تک نہیں گرا دیتا بالکل، تو وہ اس کی شکست ہے، اور جو کمزور ہے وہ اگر زمین پہ نہیں گرتا اور کھڑا رہتا ہے تو وہ اس کی جیت ہے۔ تو ایران اور امریکہ کا یہی ایشو ہے کہ ایران چونکہ ہارا نہیں تو وہ ایک طرح سے دنیا کی نظر میں جیت گیا ہے، اور امریکہ چونکہ اس کو بالکل شکست نہیں دے سکا تو وہ ہار چکا ہے۔ ایم او یو کی وجہ یہی تھی کہ دونوں سائڈز جیت نہیں یا ہار نہیں سکتی تھی، تو انہوں نے اسلام آباد ایم او یو کیا۔ لیکن اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا، آپ کے پروگرام پہ ہی کہا تھا کہ میری نظر میں یہ جو سیبوٹاجرز ہیں، جو کہ اس ساری چیز کو سیبوٹاج کرنے جا رہے ہیں، اسرائیل جیسے ممالک، وہ کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ حرکت کرتے رہیں گے کہ یہ ایم او یو جو ہے یہ درست نہ ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پورے خطے میں چاہتے ہیں کہ مسائل پیدا رہیں، اور مسائل جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے ہے اس جنگ کا، باقی چیزیں سائیڈ پہ کر کے، وہ ہے اس کا اکنامک امپیکٹ، یعنی اس کا جو ہماری معیشت پہ اس کا جو اثر ہے۔ اور ہمارا اس وقت اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس اکنامکلی کہ ہم اس چیز کو برداشت کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ساتھ ہی آپ دیکھیں بلوچستان میں کتنی ٹیررزم اور دہشت گردی بڑھ گئی ہے۔ یہ بالکل اسی کے ساتھ جاری ہے اور بڑھ رہی ہے جس کے ساتھ جس طرح یہ جنگ اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ اب آپ پاکستان کا جو بلوچستان کا ایشو ہے، کچھ ہمارے بھی غلطیاں ہیں وہاں کا۔ سب سے بڑا ایشو جو ہے میری نظر میں شدید، بہت ہی شدید جو غربت ہے ادھر، وہ ہم ختم نہیں کر سکے، انڈسٹری ہم وہاں لگا نہیں سکے۔ جی بالکل بیرسٹر صاحب، اس میں یہ تو اس کا تو کینوس اتنا بڑا ہے پرابلمز کا کہ اب سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن حسن مرتضیٰ صاحب، آپ دونوں جماعتیں اقتدار میں آئی تھیں کہ آپ دونوں مل کے پاکستان کو بحران سے نکالیں گے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ بحران سے نکالنے کی بجائے آپ دونوں جماعتیں بحران میں ہیں اس وقت اور ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوئے ہوئے ہیں؟ یہ جو لفظی جنگ ہے آپ کی، یہ کتنا کمزور کر رہی ہے پولیٹیکل سسٹم کو، اور آزاد کشمیر کے الیکشنز کے اوپر جو سوالات ہیں وہ کتنا کمزور کر رہے ہیں الیکشن کے نظام کو؟ حسن صاحب۔ بہت شکریہ آسما جی۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور میں معذرت خواہ ہوں، میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ دیکھیں، آج جو بات آپ کر رہی ہیں کہ ان دونوں جماعتوں نے اس کو، پاکستان کو ان چیلنجز سے نکالنے کے لیے کیا تھا کہ ہم ان کو نکالیں گے، اور نہیں نکال پائے۔ آپ اگر سارے خطے کی صورتحال دیکھیں، جغرافیائی صورتحال دیکھیں، اور بارڈر پار جن کے لیے ہم نے ہمیشہ کوششیں کی، کاوشیں کی، جن کی جنگ ہم لڑتے رہے، جہاں پہ ہم مجاہدین کو ٹریننگز دیتے رہے، جب ہمارے پہ ٹائم آیا تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور کبھی ہمیں بھارت کے ساتھ جنگ میں جانا پڑ گیا، اور وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر ایران امریکہ کی جو جنگ شروع ہو گئی، اس سے بھی جو خطے میں صورتحال یا کشیدگی بڑھی یا مہنگائی بڑھی، وہ چیزیں اپنی جگہ۔ پھر جو ہمارے اندرونی حالات تھے، جو ہماری سیاسی صورتحال تھی، وہ کافی خراب رہی۔
ہم اس کو بھی ٹھیک نہ کر پائے، اور پھر یہاں تک کہ آج ہم آپس میں بھی جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور ایسے حالات میں ہم بہتری کی طرف جا نہیں سکتے۔ یہ پاکستان سب کا ہے، اس میں جو چیلنجز ہیں وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ٹھیک کرنے والے نہیں ہیں۔ آج جو بلوچستان کے لیکن اندر حالات ہیں، آپ کی جماعت جو کشمیر کے ہے اندر بلاول حالات بھٹو ہیں، صاحب، حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کی جماعت اور بلاول بھٹو صاحب اس کی ذمہ دار پی ایم ایل این کو قرار دیتی ہے۔ وہ بار بار 47 جو ہے فارم 47 اس کا وہ تانا دے رہے ہیں بلاول صاحب، اور اس کا مطلب یہ کہ وہ اس نظام کے اوپر اس کا اتحادی ہونے کے باوجود سوال اٹھا رہے ہیں جس نظام کا وہ خود حصہ ہیں۔ تو کیا یہ ایک متضاد رویہ نہیں؟ میں اسی طرف آ رہا تھا۔ ہم نے کافی کوشش کی، ہم نے بلکہ جب سے میاں صاحب اور بیوی کے درمیان COD سائن ہوا اس کے بعد کا پاکستان آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی نے کافی کوششیں کی کہ ہم اس کو آگے لے کر چل سکیں، لیکن جب وہ اس COD کے بعد پہلی حکومت 2008 میں بنی تو فیڈرل گورنمنٹ سے تو ہمیں فارغ ہی کر دیا گیا، اور جو 6 مہینے پنجاب میں ہم ساتھ رہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کیو لیگ سے بندے پورے کیے، ہمیں فارغ کیا۔ پھر فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف 2008 سے 13 تک جب بجلی کی کمی تھی اس وقت جو احتجاج تھا وہ CM صاحب خود بھی اس کو لیڈ کرتے تھے، سارے DCs، سارے DPOs، وہ سارے اور ممبران قومی و صوبائی اسمبلی ان کو لیڈ کرتے تھے۔ انہوں نے دفاتر جو تھے وابڈا کے ان پہ حملے ہونے، تو یہ سسٹم کو بتدریج کمزور کیا گیا۔ پھر جو 2018 کے اندر تجربہ کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی بڑا بھیانک ہی ہوا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ لوزنگ اینڈ پہ رہی، جبکہ اس وقت بھی صدر مملکت آپ کے ہیں، گورنرز آپ کے ہیں، مطلب پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ آپ کے ہیں، پیپلز پارٹی پھر بھی اس سسٹم سے کے خلاف ہے، جو سسٹم اس کو ڈیلیور کر رہا ہے اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ اگر میرے جیسا کوئی کم فہم آدمی یہ بات کرے تو وہ تو بنتی ہے، لیکن اگر آسماں بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو یا گورنرز ہوں یا سینٹ ہو تو ان کے پاس کوئی ایگزیکٹو پاورز ہیں یا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اور وہ نہیں کر پا رہے، تو پھر میرے خیال ہے زیادتی ہے۔ اب میں تو یہ کہتا تو چلو ہوتا، مجھے پتہ کوئی نہیں، آپ کو تو ان عہدوں کا بھی پتہ ہے کہ یہ عہدے کیا کیا کر سکتے ہیں، نہیں مگر اب لوزنگ اینڈ پہ پیپلز پارٹی نہیں رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوزنگ اینڈ پہ پاکستان رہا ہے، اس لڑائی میں پاکستان کا نقصان ہوا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے بالکل، لیکن بیرسٹر صاحب اس وقت جو ایک الیکشن ہو گیا ہے کشمیر کے اندر، اس الیکشن کے بعد آج دوسرا دن ہے، بلاول صاحب بات کر رہے ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہے وہ دھاندلی کے ثبوت دے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ 3 نشستیں ان سے چھینی گئی ہیں، مریم بی بی جو لب و لہجہ اختیار کر رہی ہے، تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ کیا ایک کشمیر کے 13 حلقوں میں بھی آپ صحیح الیکشن نہیں کروا سکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آسمہ بہن بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں الیکشنز جو ہوئے ہیں وہ بڑے پیسفل، فری اینڈ فیئر اینڈ کریڈیبل مینر میں ہوئے ہیں، اور جس میں الیکشن کمیشن نے بھی کی، وہاں پہ جو لوگ ووٹ ڈال رہے تھے انہوں نے بھی کہا ہاں آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہوئے ہوں گے، میں بالکل اس بات پہ یقین رکھتا ہوں، اور ہوتا ہے الیکشنز میں، کیونکہ ظاہری بات ہے 2 پارٹیز اپ اگینسٹ ایچ ادر ہوتی ہیں، جب 2 فریق آمنے سامنے ہوں تو پھر کچھ تھوڑی سی ناخوشگوار صورتحال ضرور ہو سکتی ہے، لیکن تھوڑی سی ناخوشگوار اس وقت کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نہیں ہے۔ میں آپ سے اس الیکشن کے حوالے سے میرپور کی بات کر رہا ہوں، اور اس پہ بالکل آپ دونوں پہ بات کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اس الیکشن کے سے میں ذرا تھوڑا سا چاہوں گا کہ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں۔ 13 میں سے 9 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون جیت لیتی ہے، اور ایک ایسے الیکشن پروسیس میں جو کہ کریڈیبل الیکشن پروسیس ہے، فری اینڈ فیئر ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، فیئر ہے اور جسٹ ہے، اور اس پہ اب کسی کو اپنی ہار تسلیم نہیں کرنی، اور میں نہ مانوں والی بات، اور کسی کو یہ ہضم نہیں ہو رہی کہ پاکستان مسلم لیگ 9 سیٹیں کیسے جیت گئی، کیوں جیتی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ریکارڈ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، میں اگر آپ سے کہوں کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب،
अभी वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और इसी तरह वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा, इन सब की कारकर्दगी को देखा गया उन्होंने क्या डिलीवर किया अपने पिछले टेन्योर्स में, अभी क्या डिलीवर कर रहे हैं, और वाकई क्या इनका ट्रैक रिकॉर्ड वैसे सब क्या डिलीवर किया है, क्या डिलीवर किया आपके ख्याल में? पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, पेट्रोल की रोज़ कीमत तय हो रही है, जो कि आवाम के ऊपर रोज़ बम गिरता है, हुकूमत की कारकर्दगी आप भी इस वक्त भी आवाम को कुछ भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, फिर हम क्या समझे? तिजारती खसारा उसके ऊपर है, कर्जे तारीख के सबसे ज़्यादा है, फिर क्या आपकी डिलीवरी है? मैं तो कुछ प्रोजेक्ट्स की बात ज़रूर करूँगा आपके सामने, जो कि इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस किए गए, क्लिनिक ऑन व्हील्स है, ग्रीन बसेस, ये बाकी ये बेसिक चीज़ें हैं ना। आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, आप हेल्थ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आप एजुकेशन फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आप इम्प्रूव कर रहे हैं एजुकेशन का पूरा जो एक निज़ाम है उस हवाले से। और उसके साथ आसमा मैन, ये तो कुछ चीज़ें मैंने आपको गिनवाई, उसके अलावा आप देखें कि कितने प्रोजेक्ट्स मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में किए। वो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की अवाम ने, बिलखुसूस मीरपुर की अवाम ने वोट दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। अगर मैं मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं है। देखिए, जिस तरह खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है ना, और ये पीटीआई का पुराना वतीरा या तरीका वारदात कह लें या इसको एक मोडस ऑपरेंडी कह लें सारी सिचुएशन के हवाले से, ये अब आहिस्ता आहिस्ता बसात एहतराम मैं कहूँगा पीपल्स पार्टी अडॉप्ट कर रही है। और ये क्यों कर रही है? मतलब ये कि पीपल्स पार्टी कर रही है और पीएमएलएन के वतीरे जो है वो ठीक हैं, आप ये कह रहे हैं? पीएमएलएन अपनी मेहनत से जीती है। अपने हमारे जलसों का कंपैरिजन वहां पे करके देख लें, हमारी सीएम जो है वो सिटिंग सीएम है, वो जाके वहां पे जाके बसों के अनाउंसमेंट कर रही हैं। क्या बसें वहां पे पहुंची? नहीं ना पहुंची हो, लेकिन ये किसको आप क्या कहेंगे? प्री पोल रिगिंग में नहीं आता है। प्री पोल रिगिंग में नहीं। हुकूमत वहां पे किसकी है? हुकूमत वजीर आजम वहां पे किसका है? काबीना वहां पे किसकी है? एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे किसकी है? ये पूछे ना, ये पूछे कि पीपल्स पार्टी की है किसकी है? तो ये फिर दो, आप अगर वाकई एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर रही हैं तो फिर वहाँ पे देखें, बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म आपका, बावजूद इसके कि इंतज़ामिया आपकी, बावजूद इसके कि सब कुछ आप वहाँ पे मेहनत आपने की, फिर नाउ एट 11th आवर यू क्राइंग वुल्फ। मतलब आप ये कहते हैं कि धांधली हो गई। ये वतीरा वही वतीरा है जो पीटीआई का वतीरा है। पीटीआई कहती है जहां से ना जीतने हो वहां से कहते हैं कि जी धांधली हो गई, और पीपल्स पार्टी जो है अब यही वतीरा उठा रही है, और वही उसी नक्शे कदम पे चलते हुए, उसी डगर पे चलते पीपल्स पार्टी यही कर रही है कि जहां ना जीते उन्होंने कहा धांधली होगी जी, धांधली होगी। अवाम की तवज्जो उस तरफ दिलवाई जाए। हालांकि असल बात यह है कि अवाम सब जानती है। ये इस किस्म के ताने इंतहाई गैर मुनासिब, इंतहाई मैं समझता हूँ गैर संजीदा और इंतहाई भोंडे किस्म के, बेहुदा किस्म के इल्जामात जो ताने गए। एक अगर उंगली आप दूसरे पे उठाएंगे, नून लीग पे एक उंगली उठा रहे हैं तो चार आपकी तरफ हैं। चले वो चारों उंगलियां हम उनसे भी पूछते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे हमारे साथ।